نازل فرمایا، اور اس سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں ایسا مقدس کلام عطا فرمایا جس میں ہر خوش کو کر کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار کتب ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے، اس کا نام معلوم کریے، وہ نہیں بتا سکتے کتاب، لیکن قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، اگر آپ اس سے کہیں گے اے قرآن ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کہے گا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا نام قرآن پاک ہے اور میں لوح محفوظ سے ہوں، یعنی لوح محفوظ میں میرا ذکر ہے، وہاں میں لکھا ہوا ہوں، اللہ نے وہی لکھ دیا۔ اچھا یہ تو سمجھ میں آیا ہے کہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے، اگر اس سے سوال کریں اے قرآن تو اپنا نام تو بتا، تو کہتا ہے میرا نام قرآن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تو نازل کہاں سے ہوا ہے، تو کہے گا تنزیل من رب العالمین، میں کہیں اور سے نہیں آیا بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ تو نازل کس پر ہوا ہے، تو کہتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کسی اور پر نازل نہیں ہوا بلکہ میرے اندر تو اتنی طاقت ہے، اور اللہ کا خود فرمان ہے، حضور خود فرماتے ہیں اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ کے اندر اتنی تاب نہ تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ میرے حضور کا سینہ ہے کہ وہ قرآن پاک حضور کے سینے میں سما گیا۔ اور جب قرآن نازل ہوتا تھا، حضرات محترم روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سخت سردی میں جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے معلوم کیا یا رسول اللہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے اس وقت آپ کے اوپر شدت اور تکلیف کیا ہوتی ہے؟ چونکہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یہ سرخ چہرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان پریشانی کے عالم میں ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا ایسا معلوم ہوتا کہ زمین کے ایک پارٹ نے نیچے سے دبا دیا اور زمین کا ایک پارٹ اوپر سے دبا ہوا ہے، دونوں کے درمیان میں دب گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کے نزول کی یہ صورت تھی کہ اللہ کے محبوب کو سخت سردی میں جو ہے پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرات محترم اور قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن ذرا یہ تو بتا کہ تو کیوں نازل ہوا، تیرے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہوں۔ ارے اللہ نے ہمیں ایسا قرآن عطا فرمایا، ایسی عظمت والی کتاب عطا فرمائی ہے جس میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ تو کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، مہینوں میں جتنے بھی مہینے ہیں ان مہینوں میں سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ جب میں قرآن عظمت والا ہوں تو اللہ نے پھر عظمت والے مہینے میں مجھ کو نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ اے قرآن تو عظمت والا ہے، عظمت کے مہینے میں آیا ہے، ذرا یہ تو بتا کہ دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تمام راتوں میں اللہ کی جتنی بھی راتیں ہیں یعنی جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، جتنی بھی راتیں ہیں، ان راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے، وہ 27ویں شب ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر 27ویں شب میں نازل فرمایا، اور وہ رات ایسی بابرکت رات ہے، ایسی عظمت والی رات ہے کہ اس رات میں فرشتے آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ نازل ہونے کے بعد بندوں کا عمل دیکھتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کے حضور رو رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کے حضور جو ہے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، جب یہ فرشتے منظر دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، کوئی ایسا بھی شخص کونے میں یہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے اے اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، کوئی یہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے اے اللہ میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے۔ طرح طرح سے لوگ مسجدوں مکانوں میں مکانوں میں اور جو ہے قبرستانوں میں درگاہوں پہ دعا مانگتے ہیں، تو یہ عمل دیکھ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ تیرا فلاں بندہ فلاں نام کا اپنے بیٹے کے قرآن حافظ ہونے کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما۔ تو فرشتے جب یہ بات کہتے ہیں
مرتبہ جس نے قل هو اللہ احد پڑھا، سرکار نے کہا اے میرے پیارے صحابہ شام کے وقت تم تہائی قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تہائی قرآن کا مطلب 10 پارے ہیں، یہ تو بڑا مشکل ہوگا، کام کاج کرتے ہیں ہارے تھک کے آتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل امر ہے، 10 پارے پڑھ لیا کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے کہا اے میرے صحابی رسول سنو، جو ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے گا اسے تہائی قرآن کا سبق مل جائے گا۔ گویا کہ جس نے ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھی اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ کتنی بابرکت یہ قرآن ہے، ہم تھوڑے سے وقت میں کروڑوں گنا زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہے ایک جنازہ نکلا اور ایک شخص نے ذکر کیا تو سرکار نے کہا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو صحابہ حیران ہیں یا رسول اللہ اس کے لیے کیا واجب ہو گئی؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا سجدے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا کسی جز اٹھا کے دیکھیے، قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے حضرات محترم۔ اور سنو، سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک اگر سب سے شاندار عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے تو وہ قرآن کا عمل ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نوکری جو ہے وہ قرآن کی نوکری ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ کام بہتر ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ حضرات محترم، جو قرآن کو سیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی برکت کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے جس نے ایک حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں الف لام میم یہ کتنے حروف ہیں، ذرا آپ بتائیے؟ 3 حروف ہیں لیکن دونوں مکس ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے الف لام میم پڑھا یہ 3 حروف ہیں، گویا کہ اسے 30 نیکیاں مل گئی، 30 اس کے گناہ مٹ گئے اور اس کے 30 درجے بلند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی عظمت کو سماعت فرمائیے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کو اچھی طرح سے یاد کر لیا، توجہ ہے، توجہ ہے، جس شخص نے قرآن کو اچھی طرح سے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا اور اچھی طرح اپنے سینے میں بسا لیا، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اسے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا اپنے خاندان والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی بخشش فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ 10 ایسے بھی اس کے خاندان میں لوگ ہوں گے جن کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہے، فرشتوں سے جہنم کی اور گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا، اس کا مقام دیکھیے، اس کا مرتبہ دیکھیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہر گھر میں اگر بچہ حافظ قرآن ہو آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، اس کا مقام و مرتبہ یہ دیکھیے۔ آپ ہی کے خاندان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، گناہوں کی سبب سے جو ہے جہنم کے مستحق ہوں گے تو فرشتے اسے جہنم کی اور گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہوں گے۔ تو اتنے میں حافظ قرآن کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا، اللہ اسے اختیار دے گا یہ تیرے خاندان کے 10 لوگ ہیں جنہیں جہنم کا پروانہ مل چکا ہے، جا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال دے اور جنت میں داخل کر دے۔ اے میرے دوستوں مسلمانوں سنو، حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ جسے جہنم کا پروانہ مل چکا ہو اسے کون نکالے گا؟ لیکن یہ حافظ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے جہنم سے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور سنو حافظ قرآن کی عظمت، اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے جن کے چہرے چودھری کے چاند کے روز چمکتے دمکتے ہوں گے، تابہ ہوں گے، روشن ہوں گے، لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے یا اللہ ان کا ایسا کون سا عمل تھا، ان کے چہرے اس قدر روشن و منور ہیں کہ نگاہیں ٹکتی نہیں ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ان کے چہرے کی جانب نگاہیں تھمتی نہیں ہیں، نگاہیں ٹکتی نہیں ہیں؟ تو اعلان ہوگا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دیا ہے۔ حضرات محترم ذرا غور فرمائیے کہ حافظ قرآن کی کیا عظمت ہے اور سماعت کریے۔ آج لوگ دین سے بالکل غافل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے غافل ہیں۔ ارے قرآن
کا وصال ہو گیا، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم بنے، تو کچھ دن کے لیے تقریباً 6 مہینوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ کا وظیفہ روک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کا وظیفہ روک دیا جاتا ہے۔ انہوں نے حدیث پاک سن رکھی تھی کہ جس گھر میں سورہ واقعہ سورہ رحمان کے بعد 27ویں پارے میں ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی وہ گھر کبھی فاقہ کشی نہیں ہوگا، اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اے عمر سنو، جب میرے حضور نے یہ حدیث سنائی تھی مجھے یاد تھی تم نے میری تنخواہ روک دی، ٹھیک ہے تم نے اپنا کام کیا، میں نے اپنا کام کیا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ اس کے یہاں کبھی تنگی نہیں کرے گا۔ اور سورہ واقعہ کی برکت ہے کہ میں پڑھتا گیا، اللہ نے مجھے 6 مہینے کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہوئی، اور میں نے اپنے ساری بیٹیوں کو حکم دی کہ بیٹیوں تم سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، اور جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اللہ اس میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ تو اس کی عظمتیں ہیں، آپ ایک ایک حرف اٹھا کے دیکھیے، اس کی بڑی شان ہے۔ شام کے وقت جو ہے اگر کوئی سورہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہارا رات والا چور کہاں گیا؟ یا رسول اللہ اس نے بڑی پریشانی بیان کی، اس نے بڑی دقتیں بیان کی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پریشان حال ہوں، کوئی رزق کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے چوری کرنے آیا تھا۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے، تڑپ کر کہیے سبحان اللہ۔ ارے نعرہ لگائیے، تھوڑا چھوٹا سا ایک نعرہ لگائیے، نعرے یس ہو رہے ہیں۔ اس نے پریشانی بیان کی، میں نے چھوڑ دیا، سرکار نے کہا وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر وہ آیا، ابو ہریرہ نے تاک لگایا رہے، اس نے وہ گلہ بھرنے لگا، ابو ہریرہ پھر اس کو دبوچ لیا، کہا اب میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ اس نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوک سے بلک رہے ہیں، میں اس وجہ سے آیا۔ پھر ابو ہریرہ کو ترس آتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت جو ہے حضور گئے، حضور فرماتے ہیں دیکھیے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، حضور کہتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہارا رات والا چور کہاں گیا؟ یا رسول اللہ اس نے پریشانی بیان کری، میں نے ترس کھا کے اسے چھوڑ دیا، سرکار نے کہا وہ جھوٹا وہ پھر آئے گا۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جو ہے تیسرے دن یہ عہد کیا اب کی پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر ہی دوں گا، اسے چھوڑوں گا کسی قیمت پر نہیں۔ اللہ اکبر، تیسرے دن پھر ہوا، ابو ہریرہ ایک آڑ میں ہو گئے، دیکھتے ہیں پھر آیا اور وہ گلہ بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے اس کا دبوچ لیا، کہا نہیں آج میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ پریشانی بیان کرتا ہے، وہ اپنے جو ہے حال کو بیان کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کا نہ اب تیری میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تو اب وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ایک آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے قرآن پاک تیسرے پارے میں جو ہے ایک سورہ ہے یعنی آیت الکرسی ہے، اس کو شام